درود شریف کے بہت زیادہ فوائد ہیں، فضائل، فوائد جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، مواعظ میں، بیانات میں وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ تو اس کی طرف تو ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی تفصیل سے اس پہ کتاب لکھی ہے، فضائل درود شریف۔ لیکن اس کے بارے میں کچھ آپ کی وہ فوائد بیان کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ اس درود شریف میں کس قدر ہماری روحانی فوائد ہیں، ایمانی فوائد، جس کو ہم جانتے ہیں۔ ایک ثواب ہے، اللہ پاک جل جلالہ 10 رحمت نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 سلام بھیجتے ہیں، اور وہ 10 خطائیں معاف کرتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں۔ یہ فضائل تو ہیں، لیکن اس کا جو ہمیں روحانی فائدہ ہوگا، ایمانی فائدہ ہوگا، ہماری ایمان میں ترقی ہوگی، یہ کس طرح ہوگی؟ دراصل درود شریف دعا ہے، درود شریف دعا ہے، اور دعا میں دعا دراصل اس کو کی جاتی ہے، اس کے لیے کی جاتی ہے جس کو آدمی بندہ سمجھتا ہے، خدا نہیں سمجھتا۔ دعا کس کو کی جاتی ہے؟ جب آپ دعائیں مانگتے ہیں تو بندوں کے لیے مانگتے ہیں یا خدا کے لیے مانگتے ہیں؟ بندوں کے لیے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اسے تو ہم مانگتے ہیں۔ تو دعا مانگنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ایک آدمی مسلمان جب کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگتا ہے، اس کو اللہ کا بندہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مانگتے ہیں، اگرچہ اس مانگنے کا فائدہ ہمیں لوٹتا ہے۔ آپ تو جس مسلمان کو بھی دعا کریں گے، جس مسلمان کی آپ دعا کریں گے تو اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا، اس کو پہنچے نہ پہنچے تم کو پہنچے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ہم خود حکم فرمایا ہے کہ تم اس پر درود شریف بھیجو۔ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمتیں بھیجتا ہے، پھر اس کے لیے استغفار، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور آپ بھی کر لیں۔ تو اس سے ایک تو انسان توحید پر پکا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، باقی سارے بندے ہیں۔ دوسرا یہاں یہ خطاب ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ خطاب ایمانداروں کو ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا وہی کر سکتا ہے کسی کے لیے جس کے ساتھ اس کی قلبی لگاؤ ہو، محبت ہو، تعلق ہو۔ جب محبت ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے کوئی دعا کرے گا؟ اس لیے تو آزار کرتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگوں، تمام لوگوں، اللہ تعالیٰ کی پیغمبر پر درود بھیجو، ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں، یہ کون سی کیا ہے؟ یہ ایماندار ہے، یہ منافق نہیں ہے۔ منافق درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑھ سکتا۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس میں آدمی اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالی سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کی پیغمبر کے لیے دعائیں کرنا، اس کے لیے اس پر درود شریف پڑھنا، تو آپ اس پر کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ محبت کی علامت ہے۔
چوتھی بات یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے، اور دعا خود کار ثواب ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور پھر اللہ کے نبی کے لیے مانگنا بہت بڑا ثواب ہے۔ میں تو کہا کہ وہ جو فضائل ہے وہ تو ہے اپنی جگہ پہ، اس کی مزید فوائد ہیں۔ چھٹی بات یا پانچویں بات اس میں یہ ہے کہ اس سے آدمی، اس میں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی دین کی، اللہ تعالیٰ کی کلام کی محبت ہے، یہ اس کا قدردان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قرآن دیا ہے۔ اب یہ قرآن کہاں سے ہمیں ملا ہے؟ محمد رسول اللہ کے توسط سے ملا ہے۔ دین کہاں کس کے توسط سے ملا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ہمیں ملا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے کیا وہ اس کو قدردان ہے، اس کے ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں سے، اس کی توسط سے ہمیں قرآن دیا، دین دیا۔ تو گویا یہ آدمی دیندار ہے، دین کی اس کے اندر قدر ہے اور اس کے دل کے اندر قرآن کی قدر ہے۔ تو جو لوگ جس چیز کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید انعامات دیں گے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ گویا کیا ہے ایک قسم کی دین کی قدردانی ہے کہ آپ ان واسطے سے ہمیں دین ملا ہے، اس لیے ہمیں دعا کریں کہ اللہ پاک رحمت اس پر نازل فرما دیں کہ جس کی ذریعے سے اتنا بڑی نعمت ہمیں مل گئی ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل کیا وہ محبت اس کی بڑھتی ہے۔ جس آدمی کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں، روزانہ اس کے نام لیتے ہیں، فطری طور پر آپ کی محبت بڑھے گی اس کے ساتھ۔ اگر وہ سلام، وہ دعائیں اس کو پہنچیں کہ آپ فلان آدمی آپ کے لیے باقاعدہ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، مجلس میں ہر جگہ آپ جہاں جاتا ہے تو آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اگر آپ کے بارے میں کوئی کہے کہ فلانا کی دعا کرتا ہے اس طرح، تو آپ کے دل میں اس کی محبت بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ تمہارے دل میں بھی بڑھے گی، اس کے دل میں بھی بڑھے گی۔ تو ہمارا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے، جب دور ہوتے ہیں تو پہنچایا جاتے ہیں، جب قریب ہوتے ہیں تو سنتا ہے۔ تو جب ہماری دعائیں وہاں پہنچتی ہیں تو ظاہر ہے کہ محبت وہاں سے بڑھے گی، اس کی محبت ہمارے کام آئے گی اور ہماری دلوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی۔ تو اس سے آپس کے ہمارے محبت بڑھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت بڑھانے کے ایک بہترین ذریعہ ہے یہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جز شرط ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اگر تمام دنیا کی جتنی مرغوبات، جتنی محبوبات ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو گنوائی ایک ایک کر کے، پھر اس کے بعد فرمایا حب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے، رسول سے زیادہ محبوب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میں تم میں سے کوئی اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اس کے اولاد سے، اس کے تمام لوگوں سے ہم اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ جب محبت ہی نہیں تو نفاق ہی ہوگا۔ جب دل میں محبت نہیں ہے تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کو اس وقت نصیب ہوگی، سچی اتباع، جبکہ تمہارے دل میں سچی محبت ہوگی۔ تو یہ درود شریف تم کو نفاق سے دور کرے گا۔ جب سچی محبت آئے گی، سچی اتباع ہوگی، ورنہ بظاہر اتباع تو منافق بھی کرتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے بظاہر، لیکن اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی۔ تو سچی اتباع اس وقت آپ کو نصیب ہوگی جب دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، تعلق ہوگا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ اس لیے اس کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ چھٹی بات یا ساتویں بات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا آپ کا تعلق زیادہ ہوگا، اتنی تمہاری روحانی ترقی ہوگی، اتنی آپ کی روحانی ترقی ہوگی، ایمانی ترقی ہوگی، تمہارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اور آپ کو سنت پر کیا اہتمام ہوگا، نبی کریم کی سنتوں کی پیروی نصیب ہوگی۔ وہ آدمی
کسی کی پیروی کرتا ہے جسے دل میں محبت ہو. آپ دیکھو جن لوگوں کے آپس میں محبت ہوتی ہے اسی طرح وہ لباس بھی پہنتا ہے, اسی طرح چال ڈال بھی کرتا ہے. اس سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنی آپ کی تابعداری ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم کی سچی پیروی نصیب فرمائے. اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے صفیہ کی لین سے کہ صفیہ ایک, کیا آپ نے سنا ہوگا, اس کے اندر ہاتھ تصور شیخ ہے. تصور شیخ میں اس لیے میں یہ بات وہ اجمال کے ساتھ کہتا ہوں کہ تاکہ جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے, جو نہیں سمجھتے اس کو ضرورت نہیں ہے. تصور شیخ میں خطرہ, کبھی خطرات بھی ہوتے ہیں, لیکن ایسا تصور شیخ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو اپنی حبیب کو پیش کرنے کے اس پر مہربانیاں کر لیں. یعنی دعا کی شکل میں, دعا کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کی حال. جب آپ کہیں کہ اللہم صلی علی محمد, تو آپ کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوچ تو آئے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا صورت نہیں ہے, وہ جسم نہیں ہے, اس کے ہم تصور نہیں کر سکتے, لیکن انسان تصور تو ہم کر سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری جب اس کے لیے دعا کریں گے تو اس کے ساتھ ہمارا ایک وہ رابطہ ہو جائے گا قلبی, جس کو ہم تصور شیخ کہتے ہیں, اس کی ذریعے سے اس کو رابطہ ہو جائے گا. لیکن ایسا پاک رابطہ کہ اس میں خطرہ نہیں ہے, توحید ہے. دوسری میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, دوسری کے انسان کبھی کبھی پھسل جاتا ہے, اس میں پھسلنے کے خطرات نہیں ہے, اس میں صرف دعا ہے. لیکن اس دعا میں جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعا پڑھیں گے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری پڑھ لیں تو ایسے انداز میں پڑھ لیں کہ جس طرح تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو سوال کرتا ہے کہ یا اللہ ہمارے پیغمبر پر لاکھ درود بھیجیں, مہربانیاں بھیجیں, عنایت بھیجیں, تو اس سوچ کے ساتھ تو آپ دیکھیں اس کا لطف بڑا, اس میں روحانی فائدہ ہوگا. اس کا بھی ثواب ہے جو ہم گھٹنے پر پڑھتے ہیں, لیکن اس کا اصل ثواب, اصل جو آپ کی فائدہ ہوگا وہ اس وقت ہوگا کہ تم اس کو دھیان کے ساتھ بطور دعا, جس آدمی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ یہ ہمارے یہ کام کرنے ہے, اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کے ساتھ دعا مانگے, اس کی امت کے لیے, اس کے نبی قسم کے لیے, تو اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اس لیے درود شریف کا کثرت سے آپ کر لیں تو اس کا فائدہ خود تم آپ کی طرف لوٹ آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس پر خود بھی رحمت نازل فرماتے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا کہ اس کے درود شریف دو, اگر پہلی بھی درود شریف ہو اور آخر میں بھی درود شریف ہو, اس کے درمیان جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. ایسا اللہ تعالیٰ تم ایسا نہیں کرے گا کہ میں ایک دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے پھر درود شریف تو قبول ہے, کیونکہ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ درود شریف پڑھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرو, وہ تو قبول ہی قبول ہے. جب آدمی بادشاہ خود کہتا ہے کہ فلان کام کرو, اس کا حکم دیتا ہے, تو اس کا تو معاوضہ ملے گا آپ کو, کیونکہ وہ تو خود حکم دیتا ہے, وہ تو قبول ہے. اور آخر میں بھی دعا قبول ہے, کیونکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری آپ پڑھتے ہیں. درمیان میں ہمارے بندوں کی جو دعائیں ہوں گی وہ رد ہوگی. اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کرے گا کہ پہلے دعا بھی قبول کرے, بعد میں دعا بھی قبول کرے, درمیان میں اب بھی ہماری دعائیں چھوڑ دیں. ہم فقیروں کی دعائیں نہیں چھوڑیں گے, وہ بھی اللہ پاک قبول کریں گے. اسی لیے درود شریف کے میں یہ ہے کہ آپ جب وہ دعا کریں تو پہلے بھی درود شریف پڑھیں, آخر میں بھی پڑھیں. اس لیے مناجات الفقیر میں نے اس بات کا تھوڑا سا اہتمام کیا ہے کہ پہلے آپ اس میں دیکھیں گے حمد ہوگا, پھر درود شریف ہوگا, استغفار, پھر استغفار ہوگا, پھر آگے وہ چلتے چلتے پھر آخر پھر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ختم ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے, تعلق نصیب فرما دے.